جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف کر کے نہ جانے کون سے سکون کی تلاش میں ہے لوگ۔ اے اللہ، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا قبول نہیں ہونے دیتے۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ وقت صبر کے بعد اس کے کن کا وقت ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو، یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جیسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو، وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر نا امید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلدی لاتا ہے جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا، اور جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھے گی۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ راضی کر لے گا اللہ کو سجدوں میں گر کر، اسی کا نام بار بار دہرانا تمہارا۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے، اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ صلاح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلاح نہیں جنگ ہوگی۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھا لیں، اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ ہے انسان کو سب سے زیادہ تکلیف کب ملتی ہے؟ جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امید جوڑ لیتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو آپ کی بات پوری سنے بغیر ہی آپ پر الزام لگائے اور برے لفظوں سے آپ کی بے عزتی کرے، گالیاں دے، وہ انسان دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔ جہاں ہزار اختلاف ہونے کے باوجود آپ ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑتے ہو، کیونکہ لڑائی جھگڑے سے زیادہ آپ کو اپنا رشتہ عزیز ہوتا ہے۔ جو شخص آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ کی ہر خوبی میں خامی اور ہر اچھائی میں برائی اور ہر خوشی میں غم ڈھونڈتے ہیں تاکہ آپ اس اچھے پل کو محسوس نہ کر سکے۔ کبھی کسی سے مانگ کے لینے والے 3-4 گھنٹے اتنی خوشی نہیں دیتے جتنی خوشی بغیر مانگے ملنے والے 3-4 منٹ دے جاتے ہیں۔ یعنی بات گھنٹوں یا منٹوں کی نہیں ہوتی، ان میں ملنے والی اہمیت کی ہوتی ہے۔ لوگ خود اور انا میں مبتلا ہے، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محبت سے، لیکن لوگ محبت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ پاک کلام اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے، اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔